اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اور نہ تقربو تم قریب جاؤ مالا مال الیتیمی یتیم کے مال الیتیمی یتیم کے مال یتیمی مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو جب آپ اس لحاظ سے پڑھیں گے نا تو آپ کی عربی میں غلطی بھی نہیں ہوگی. کبھی آپ کی زبر زیر کی مسٹیک ہو جائے نا یا آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے تو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ زیر تو دو وجوہات کی بنا پر ہی ہوتی ہیں، یا تو مضاف الیہ ہو یا تو حروف جارہ شروع میں آئے. تھوڑا تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کریں. مال الیتیمی یتیم کے مال، الا مگر باللتی ساتھ اس طریقے کے جو ہیا وہ احسن اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو، واوفو اور پورا کرو الکیلا ناپ والمیزانہ اور تول کو بالقسط ساتھ انصاف کے. لا نکلفو نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، وسعت ہا اس کی. اب دیکھیں یہ بھی ہا جو ہے نا یہ بھی ایک ضمیر ہے اور ہیا بھی ضمیر ہے، لیکن آپ نے ہیا والی آج پڑھی تو ہا جو ہے یہ کون سی ہے اس کو کل آپ نے ڈسکس کرنا ہے ضمائر کی اقسام میں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ جو آتی ہیں لفظوں کے ساتھ جڑی ہوئی ان کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں. وَإِذَا اور جب قل تم بات کرو تم فعدلو تو عدل کرو، ولو اگرچہ کانا ہو وہ ذا قربا قریبی رشتہ دار، وبعہدی اور عہد کو اللہ اللہ کے. یہاں پہ بھی لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. اوفو پورا کرو، ذالکم یہ وہ ہے، وسا اس نے تاکید کی کم تمہیں، کم بھی ضمیر ہے. ہائی لائٹ کر لیں تاکہ جب آپ کل پڑھیں تو آپ کو فوراً سے سمجھ آ جائے کہ جو کل ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا وہ یہ والی ضمیر تھی. وسا وصیت کی تاکید کی کم تمہیں بھی جس کی، یہ ہا بھی ضمیر ہے. لعل تاکہ کم تم تذکرون تم نصیحت پکڑو. وَأَنَّ اور بے شک ہاذا یہ صراطی رستہ، اور یا جو ساتھ لگی ہے وہ میرا متکلم کی، صراطی رستہ ہے میرا، مستقیمہ سیدھا. اب دیکھیں جب آپ پڑھیں گے اس کو پروننسیشن کرتے ہیں تو اکثر ہاذا صراطی مستقیمہ تو صراطی پڑھیں گے تو رستہ ہے، لیکن صراطی رستہ ہے میرا تھوڑا لمبا کریں گے تو یہ مدہ بھی ہے. تجوید میں بھی آپ نے سیکھی. اور اب آپ نے اگر ٹرانسلیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو دیکھیں اگر آپ صراطی پڑھتے ہیں صراطی تو رستہ ہے، یا نہیں لگائیں گے تو ٹرانسلیشن تو نہیں پوری ہوگی. تو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ راستہ ہے میرا مستقیماً سیدھا. فَاتَّبِعُوهُ پس اتبعو پیروی کرو، ہو اس کی، ہو بھی اسم ضمیر ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. ولا اور نہ تتبعو تم پیروی کرو السبل راستوں کی، فتفرق پس وہ جدا کر دیں گے بکم تمہیں، عن سے سبیلی راستے ہی اس کے، عن سبیلی ہی اس کے راستے سے. عن جو ہے حرف جارہ میں سے ہے، سبیلی مجرور ہے عن کی وجہ سے، اور ہا جو ساتھ لگی ہوئی ہے نا یہ اسم ضمیر ہے. ذالکم یہ ہے، وصاکم اس نے تاکید کی تمہیں، بھی جس کی، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم تقوی اختیار کرو. ثم پھر آتی دی نا ہم نے، جو نون الف نا ساتھ لگا نا یہ بھی ضمیر ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب، ال ساتھ لگا تو خاص کتاب یعنی تورات، تماماً پوری کرنے کے لیے یعنی نعمت، الذی اس پر جس نے احسنا نیکی کی، وتفصیلاً اور کھول کر بیان کرنے کے لیے، لکلی ہر
शैइन चीज को, हर चीज को, वहुदन और हदायत है, व रहमतन और रहमत है, लअल्ला ताकि हम आज आपने पढ़ा है, हम भी ज़मीर है, बिलिक़ाई मुलाकात पर, रब्बिहिम अपने रब की, युमिनून वो ईमान लाएं। जी मजरूर क्या होता है? दरअसल आपने शायद ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अरबी ज़ुबान में जिस लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होती है ना, उसे मजरूर कहते हैं, और अरबी में ज़ेर को जर कहते हैं, जर, ठीक है। और जैसे ज़बर को नसब कहते हैं, फ़तहा कहते हैं, और पेश को ज़म्मा कहते हैं, और ज़ेर को जर कहते हैं, और इसको कसरा भी कहा जाता है, ठीक है। दो नाम है इनके, कसरा भी कहा जाता है, जर भी कहा जाता है। तो जिस लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होती है वो लफ्ज़ मजरूर होता है, और जिस लफ्ज़ के ऊपर पेश होती है वो लफ्ज़ मज़मूम होता है, और मरफू भी होता है, क्योंकि रफ़ा भी कहते हैं पेश को। हरकत के दो नाम हैं। और जिस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर होती है उसको मफ़तूह कहते हैं, ठीक है। तो ये नेम्स हैं अरबी में। हमारी इंग्लिश उर्दू में ज़बर ज़ेर कहते हैं ना, अरबी में ज़म्मा फ़तहा कसरा। ज़म्मा जिस पे हो वो मज़मूम, फ़तहा जिस पे हो वो मफ़तूह, कसरा जिस पे हो वो मकसूर, और कसरा को जर भी कहते हैं, इस लिहाज से हम इसको मजरूर भी कह सकते हैं। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और ना तुम करीब जाओ यतीम के माल के, लेकिन अच्छे तरीके के साथ। अब जो वसीयतें हम पढ़ रहे थे, जो अल्लाह ताला ने ताकीद की थी, तो उनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन, मज़ीद ताकीदें, मज़ीद वसीयतें क्या हैं? पहली आज की यानी छठी बनती है इस लिहाज से हमारी, यतीम के माल के करीब भी ना फटको, करीब भी ना जाओ, क्योंकि यतीम के माल को इस्तेमाल करने के बारे में बहुत सख्त वईद आई है। जैसे कि सूरत निसा आयत 10 में आप पढ़ के आए हैं, इन्नल्लज़ीना यअकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा। बेशक जो लोग यतीमों के अमवाल जुल्म से खाते हैं, इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम, वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते, व सयस्लौन सईरा, अनकरीब भड़कती आग में दाखिल होंगे। तो इससे क्या पता चलता है? यतीमों के माल को खाना नाहक और नाजायज़ तरीके से क्या है, गोया कि अपने पेटों में आग का बरना है। तो इसलिए बड़ी ताकीद की गई है, इसलिए कहा गया कि यतीमों के माल को ना खाया जाए। ये ज़माना जाहिलियत में ऐसा होता था कि जो लोग माँ बाप छोड़ के चले जाते और उनके जो जायदाद वगैरह होती, तो फिर रिश्तेदार या जो उसको पालते पोसते वो खुद ही सब कुछ खा पी लेते, और यतीम बेचारा जो है हमेशा के लिए लाचार और बेबस हो जाता था। अब जो यहाँ पे हिया अहसन की बात की गई है कि लेकिन अच्छे तरीके से, तो अच्छा तरीका क्या है? अच्छे तरीके से क्या मुराद है? अच्छा तरीका ये है कि ना तो उनके माल की अच्छी हिफाजत करना, यानी उनके बढ़ाने के मुतालिक सोचना। जैसे आप उनके पैसे को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं जिससे उनका पैसा बढ़ता जाए, ताकि उनका पैसा पड़ा पड़ा कम ना हो। या फिर उनकी बेहतरी का सोचना, या उनके लिए उनकी जायदाद आपके पास है तो उनकी कुछ जायदाद को सेल करके अच्छा सा आप मकान बना दें। तो जब तक वो अपनी बलूगत को ना पहुँचे, अपनी जवानी को ना पहुँचे, तो अच्छे तरीके के साथ उनका माल उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, और जब वो जवानी को पहुँच जाए तो इसमें उनके मामलात उन तक पहुँचा दें, वो खुद अपने मामलात को निपटाएं। और ये भी कहा गया है कि उस वक़्त तक उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपना माल जो है उसको संभाल सके। इसकी ना डिटेल सूरत निसा में ही है, कि सूरत निसा आयत 6 में आता है कि
اور یتیموں کو آزماتے رہو، مطلب ان کو چیک کرتے رہو کہ کیا وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی جائیداد سنبھال سکیں، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ پھر اگر تم ان میں سے کچھ کو سمجھداری معلوم کرو، یعنی پتہ ہو کہ یہ کچھ سمجھدار ہو گئے ہیں، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اور اگر آپ کو لگے کہ یہ لوگ فضول خرچی کریں گے تو پھر ان کو مال دینے میں جلدی مت کرو، تب تک انتظار کرو جب تک وہ بڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس گلے سے اتارنا ہے، ہم پر ایک بوجھ اللہ تعالیٰ نے لاد دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، اس کو اتارنا ہے۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں، بالکل محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرنا ہے۔ اگر ذمہ داری سونپی ہے اللہ نے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے، ان کے مال کی اچھی حفاظت کرنی ہے۔ کس قدر خوبصورت دین ہے نا، ہر انسان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور جو غنی ہوں تو بہت بچے اور محتاج ہوں تو جانے پہچانے طریقے سے کھا لے، یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر جو آپ لوگ امیر ہیں، آپ کے پاس بالکل ضروریات زندگی کا سارا سامان موجود ہے، تو آپ ان کے مال کی حفاظت کرنے پر ان سے کوئی اجرت نہیں لیں۔ لیکن اگر آپ خود امیر نہیں ہیں اور آپ خود بھی غریب ہیں اور آپ یتیم کا کاروبار مثلا کوئی کاروبار چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس کا کاروبار وغیرہ آپ کو دیکھنا پڑ جاتا ہے، اب آپ اپنی لائف میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس کا کاروبار نہیں چیک کریں گے تو ان کا کاروبار بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، تو پھر آپ کیا کریں کہ ان کا کاروبار سنبھال کر ان سے اجرت لے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ محتاج ہوں تو اچھے طریقے کے ساتھ ان میں سے تھوڑا بہت یوز کریں جو آپ کے لیے ضروریات زندگی کے لیے ہو، اپنے وقت کی قیمت لے لیں۔ لیکن اگر آپ مالدار ہیں تو کوشش کریں کہ آپ بچتے رہیں، آپ ان کے مال سے استعمال نہ کریں، اور پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کریں تو گواہ بنائیں۔ ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں، کس طرح طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب یتیموں کو ان کا مال دیا جائے تو لوگوں کو گواہ بنا کے دیا جائے کہ جب میرے پاس تھا تو یہ تھا، آج میں نے اس کی اتنا بڑھایا ہے یا اتنے کا اتنا ہے، یا میں نے اس میں کمی بیشی نہیں کی، تاکہ کل کو آپ کی کریڈیبلٹی یا آپ کی جو ریپوٹیشن معاشرے کے اندر ہے وہ خراب نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے یتیم کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ اگر مال واپس کریں گے اور پراپر کیئر کے ساتھ ان کا خیال رکھا ہوگا، بڑا ان کو لک آفٹر کیا ہوگا، تو جب واپس کریں گے تو دوسرے لوگوں کو موٹیویشن بھی اس میں ملے گی کہ اگر یہ انسان یتیم کی حفاظت کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ جو یتیم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرنے والا، ان کو پالنے والا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، جتنے اس کے سر کے نیچے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یتیموں کی حفاظت اس طرح سے بھی، اگر ان کا مال ہے تو ان کی مال کی اچھی حفاظت کریں گے تو یہ بھی ان کی پرورش میں ہی آ جاتا ہے، ان کے مالوں کو بچانا لوگوں سے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر یتیموں کی تاکید کی گئی ہے، تو سورۃ نساء کی آیت 6 میں بھی آپ نے دیکھا، سورۃ نساء کی آیت 10 میں بھی آپ نے دیکھا، اور یہ مکی صورت ہے، یہ پہلے نازل ہوئی تھی، وہ مدنی ہے۔ تو دراصل مکی دور میں ہی یتیموں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہوتے تھے، اور مدینہ میں جا کے پھر تاکید کی گئی تاکہ اس چیز کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بس اس دور تک ہی تھی، آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس پر تاکیدی طور پر حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا، وصیت کی گئی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ تو اس کی ساری تفسیر جو ہے نا سورۃ النساء کی آیات میں آپ نے دیکھ لی ہے۔ نیکسٹ، وَأَوْفُوا الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، ناپ اور تول کو ساتھ انصاف کے۔ تو اس میں انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ آپ جب ناپ تول کریں تو اس میں کمی نہ ہو، کمی بیشی نہ کی جائے، انصاف کے ساتھ معاملہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہیں کھائیں۔ اب تھوڑا سا اگر اپنا ویٹ جو ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ویٹ جو ہیں وہ ان میں کمی بیشی کر لی جاتی ہے تاکہ اپنے مال کو زیادہ کمایا جائے،
اس سے کیا ہوتا ہے، آپ دنیا کے اندر تو تھوڑا بہت مال کما لیتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اور ایک اور چیز، یہ جو آیت وصیتیں ہم نے پڑھنا شروع کی تھی، تو اس کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ کہا گیا تھا یہ سب چیزیں جو ہیں اگر نہ حرام ہیں، مثلا کہ یہ کام ضرور کرنے والے ہیں، یہ محکم آیت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی رخصت نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہاں پہ تم جو ہے نا انصافی کر لو تمہیں معافی مل جائے گی۔ ہر معاملے کے اندر انصاف کرنا ہے، خاص طور پر ناپ تول کے معاملے میں۔ سورۃ مطففین آیت 1-3 میں اس کی سخت تاکید ہے کہ ویل للمطففین، کہ ناپ تول کرنے والوں میں جو ناپ تول صحیح طریقے سے نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ سورۃ رحمان آیت 9 میں اور سورۃ بنی اسرائیل آیت 35 میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی اگر ناپ تول میں کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے، آپ کی کوشش کے بعد آپ نے ماپنے تولے میں پوری کوشش کی کہ کوئی کمی بیشی نہ ہو، لیکن بھول چوک سے بشری تقاضے کا خیال رکھتے ہوئے اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر باز پرسی نہیں کی جائے گی، اس پہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اس پہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ کس قدر خوبصورت ہے نا، لا نکلف نفسا الا وسعها، انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں پھر بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو قرآن کو جب آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ کے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ اسلام اتنا سخت ہی نہیں ہے کہ آپ کی بھول چوک کو معاف نہیں کرے۔ یہاں پہ الا وسعها کا مطلب یہی ہے کہ اس کی وسعت کے مطابق ہم کسی پر اس کی تکلیف کو ڈالتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کے بعد کمی رہ جائے تو اللہ اس پہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک انسان کوشش ہی نہیں کرتا، جان بوجھ کر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے اور گٹیا مال کو بیچتا ہے عمدہ مال کے ساتھ ملا کر، تاکہ لوگوں کے ساتھ جو ہے دھوکہ دہی کی جا سکے۔ پھر اب دیکھیں لوگ تو نہیں کاؤنٹرز پہ جا کے تو نہیں دیکھیں گے نا کہ اس میں کتنے کے جی چیزیں، کتنے کے جی ہے یہ، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ تو دیکھ رہے ہیں، لوگ نہیں چیک کر رہے، اللہ تو چیک کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چیکنگ کا خیال رکھتے ہوئے کچھ بھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں بھی آپ کے مال سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور آخرت میں تو پھر حساب دینا پڑے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، تو جب بات کرو تم تو عدل کرو۔ اب جو ہے ناپ تول کی حد تک ہی انصاف نہیں ہے، اب جب آپ گفتگو کرو، اب ناپ تول میں تو گفتگو نہیں ہوتی نا، آپ کے ہاتھ، آپ کا ذہن اور آپ کے اللہ کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ اب اگر آپ بات کرو، یعنی دو لوگوں کے درمیان آپ کو انصاف کرنے کا موقع ملے تو کیا کریں؟ عدل کریں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہت بڑی بات ہے یہ، اس پہ تھوڑا سا غور کریں، جب بھی بات کریں تو انصاف کی کریں، طرف داری نہ کریں کسی کی، قرابت داری کی وجہ سے، طرف داری کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہیں کریں۔ ہر شخص کے ساتھ انصاف، تعصب نہیں برتیں، ذاتی پسند اور ناپسند کو الگ کر کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک شخص پسند ہوتا ہے، اب وہ جب بھی برا کام کرتا ہے آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا، آپ اتنا اس کو کچھ نہیں کہتے نا، لیکن جب وہ ہی کام کوئی ایسا بندہ کرتا ہے جس کی شخصیت آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ بڑھا چڑھا کر اس کی بات کو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، اس کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو معاف نہیں کرتے، بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ لیکن پہلے بندے نے جب کیا وہ کام تب تو آپ کو غصہ نہیں آیا تھا، تو کیا ہوا؟ ہم نے ذاتی پسند اور ناپسند کو اپنے معاملات کے اندر لے کے آنا شروع کر دیا، تو اس سے پھر نقصان کہ ہم عدل کے تقاضوں کو پورا نہ کر پائے۔ اب دیکھیں نا گھر کے اندر بھی بہت سے معاملات آ جاتے ہیں، ایک سٹاف ممبرز میں اور ایک بچوں کے اندر بھی عدل کرنا، اور بچوں کے اندر جو اب عدل نہیں کریں گے تو پھر ناانصافی ہو جائے گی۔ رشتہ داروں میں اب دیکھیں آپ
کے سامنے رشتہ دار ہے نا، مطلب آپ کی والدہ ہیں اور آپ کی والدہ یا آپ کی بابی ہیں، تو آپ کی والدہ آپ کی بابی کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کر رہی اور آپ کو اس بات کی سمجھ بھی آتی ہے، لیکن آپ جو ہے طرفداری اور تعصب کی بنا پر اور یہ سوچتے ہوئے کہ والدہ کا حق زیادہ ہے تو مجھے چاہے وہ سچی ہیں یا غلط ہیں مجھے ان کا ہی ساتھ دینا ہے. لیکن یہاں پہ پھر معاملہ آ جاتا ہے نا، ایک طرف ہے احسان کرو اور ایک طرف ہے عدل کرو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سوچئے. عدل بھی کرنا ہے اور یہ وصیتیں یعنی جو کٹھی 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں انہی میں سے دونوں کٹھی آ گئی ہیں. عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو. تو کس کے ساتھ عدل کریں گے، کس کے ساتھ احسان کریں گے؟ دونوں وصیتوں پہ عمل کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے اور عدل بھی کرنا ہے. اب یہ بھی تو احسان ہوگا نا کہ آپ غلطی کو سدھاریں. تو اب کیا کریں گے ہم عدل، حق کا ساتھ دیں گے لیکن اچھے رویے سے. آپ کا رویہ اچھا ہوگا، بدتمیزی نہیں کریں گے، آپ ان کو نیچا نہیں دکھائیں گے، بہت محبت کے ساتھ، پیار سے، مصلحت کے ساتھ آپ سچی بات ان کو کہہ دیں گے اور بتائیں گے کہ آپ یہاں پہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے. لیکن بڑا انداز اچھا رکھنا ہے کیونکہ وہاں معاملہ احسان کا بھی ہے، وہاں معاملہ اس شخصیت کا ہے جس کا اللہ کے بعد ذکر آیا. لیکن عدل تو کرنا ہے، ولو کان ذا قربا، چاہے آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، عدل تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. تو اسی طرح اس کے بارے میں سورۃ النساء آیت 135 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. وضاحت ہو گئی ہے نا. ابھی تک ہم پڑھے تھے رشتہ دار، لیکن قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے. ہاں تمہاری اپنی ذات، والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ گواہی ہو، لیکن تم کیا کرو، انصاف کرو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ای یکن غنیشن او فقیرن، چاہے کوئی غنی ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی فقیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، اس کی غلطی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اس بیچارے کا کسی نے ساتھ نہیں دینا، چلو غلطی اس سے ہو گئی ہے میں اس کا ساتھ دے دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میرا زیادہ حق ہے اس پر کہ میں اس کا ساتھ دوں، تم بس انصاف کرو. اور بعض اوقات کوئی غنی ہوتا ہے تو آپ اس کی اتنی زیادہ مال و دولت کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ نہ کیا تو اس نے مجھے جو مفادات مجھے اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مجھے مفاد نہیں ملے گا، میرے ساتھ جو اس کی طرف سے مجھے خوشیاں ملتی تھی، جو میری سفارش ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی. تو انسان بعض اوقات اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان ان دونوں وجوہات کی بنا پر لوگوں میں انصاف نہیں کر پاتا. ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے مفاد کی خاطر حق کا ساتھ نہیں دیتا. تو اس بندے نے میرے ساتھ اس وقت بڑا اچھا سلوک کیا تھا، اب دیکھیں والدین بھی تو آپ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں نا. اب آپ یہ سوچیں کہ والدین نے مجھے پالا پوسا، میرے ساتھ اتنی محبت کی، تو آج جب معاملہ آیا ہے انصاف کا تو اگر میں ان کے خلاف کھڑے ہو گئی، یعنی میں نے ان کو غلط کہنا شروع کر دیا، تو پھر تو ان کے ساتھ جو ہے اچھا نہیں ہوگا. یا کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ کے ساتھ احسان کیا، اب آپ اس کا احسان یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کی غلطی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. قریب سے قریب رشتہ واضح کر دیا، اور حد سے قریب رشتہ انسان کا اپنا نفس، اگرچہ آپ کے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ گواہی ہو تو گواہی دو، حق کی گواہی دو. ٹھیک ہے، تو بس خیال رکھیں کہ بدتمیزی نہ ہو جائے اور بد زبانی نہ ہو جائے. الفاظ کا اچھا استعمال کرتے ہوئے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اچھے طریقے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن کوشش جیسے یہ بھی ایک عبادت ہے، کونوا قوامین بالقسط ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، بس تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، کیونکہ انسان کی خواہشات ہی انسان کو عدل کرنے سے روکتی ہیں. اس لیے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے
عدل سے روگردانی نہ کرو، انصاف کا معاملہ ہمیشہ رکھو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جس طرح نماز، روزے، حج کا حکم ہے، اس طرح یہ عدل کرنا رشتوں میں یہ بھی ویسے ہی ضروری ہے۔ اور جو انسان عدل کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر عرش کے سائے تلے، یعنی عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس شخص کو جو عدل کرتا ہے، جو انصاف کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے، آپ سوچیں اس دن اتنی گرمی ہوگی اور جس کو عرش کا سایہ مل گیا اس کی تو کیا ہی کہنے، وہ تو بڑا، جس سے آپ سوچیں کہ آپ باہر سخت دھوپ میں ہیں اور اندر کوئی ٹھنڈے کولنگ والے کمرے میں ہے، تو وہ اپنے آپ کو کتنا ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ اس کے لیے ہینڈل کرنا آسان ہو جاتی ہے، لیکن ایک انسان ہے اس کو حساب کتاب کی پریشانی بھی ہے اور اوپر گرمی کی پریشانی بھی ہے، تو اس صورت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کے ساتھ بات کرتا ہے، کسی بھی رشتہ داری یا قرابت داری یا دوستی ان کے انصاف میں رکاوٹ نہیں۔